مہر صاحب چلیں، اگر مقصد یہ بھی تھا کہ ایک وفاقی جماعت کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، پاور شو کرنا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ اچیو ہو پایا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ باہر نکلیں اور سب سے پوچھیں جماعت اسلامی کے مطالبات کیسے ہیں تو سب کہیں گے بہت اچھے ہیں مطالبات۔ آپ بجلی ہر گھر کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری انفارچونیٹلی پاکستان میں پولیٹکس میں بہت سی چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھی باتیں ہیں وہ ہیں، لیکن اس کا حصہ نہیں بنتے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے ایک اچھی کوشش ضرور کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ انہوں نے ایک عوامی ایشوز کے اوپر اپنی تئیں ایک کوشش کی۔ جماعت اسلامی ظاہر ہے کوئی ماس اسکیل جماعت نہیں ہے، پاکستان کی کوئی بڑی الیکٹورل سپورٹ اس کو حاصل نہیں رہی ہے، لیکن جو ایشو اورینٹڈ پولیٹکس ہے، جو جماعت اسلامی ایک بہت منظم سیاسی جماعت ہے اور وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی پولیٹکس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مین سٹریم پولیٹکس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح اگر ہم کہیں تو ان کی ایک پولیٹیکل موو ضرور تھی۔ اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سپٹمبر اکتوبر میں، کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں مانی گئیں تو ان کے لیے چیلنج ہوگا۔ بہت سے لوگ آج خود ودن دا جماعت کہتے ہیں کہ شاید ایک فیس سیونگ مل گئی، لیکن یہ فیس سیونگ انہوں نے وہ ان جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات کرو، میں نے ذاتی طور پہ حافظ نعیم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی صرف موخر کیا ہے، ہم نے ختم نہیں کیا، اور اگر یہ ڈیمانڈ نہیں مانی گئیں تو ہم جو ہے وہ اگلے مرحلے میں، اور شاید یہ مرحلہ مارچ دھرنے کا نہیں مارچ کا ہو، وہ دیکھیں گے جب ہوگا وہ ہوگا۔ گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوا کہ اتنے دنوں میں جو پورا میڈیا کی توجہ تھی وہ پی ٹی آئی سے جماعت اسلامی کی طرف شفٹ ہو گئی۔ وہ جو ان کی بھوک ہڑتال تھی اس کا ذکر ہم نے ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھا، زیادہ تر فوکس رہا جماعت اسلامی پر، پھر حکومت کے مذاکرات پر۔ ہو کیا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے جو فخر بات کہہ رہے ہیں یا بے نظیر بات کہہ رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ اپنے اخراجات بھی تو کم کر سکتی ہے، جیسے کہا کہ جی 13 cc اس پہ گاڑیوں میں آ جائیں، یا جو ہے کم سے کم آپٹکس آپ کے بہتر ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی آئی ایم ایف تو خود کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں، تو آپ ان چیزوں کو تو مان سکتے ہیں۔ پھر ایگریکلچرل ٹیکس کے حوالے سے بھی اگر، اور یہ جماعت اسلامی کا اس میں شامل کرنا بذات خود ایک بڑی بات ہے، ایک بڑی چینج ہے جماعت اسلامی کی پولیٹکس کے اندر۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور جماعت اسلامی کے درمیان، اگر فرض کریں گورنمنٹ آگے جا کے سپٹمبر اکتوبر میں ہمیں چیزیں پولیٹیکلی بہت زیادہ خراب ہوتی نظر آئیں گی، اور اس میں جماعت اسلامی کوئی لانگ مارچ کی کال دے گی، کوئی مارچ وغیرہ کی کال دے گی، تو اس میں ظاہر ایک ایڈیشنل گورنمنٹ پر دباؤ آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں وقتی طور پہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں فیس سیونگ ہوئی ہے، اور یہ ان کے لیے اور حافظ نعیم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر یہ محض فیس سیونگ ہی رہتی ہے۔ سنس آپ کی ان سے بات بھی ہوئی ہے، سر یہ بتائیے گا کہ اتنی آسانی سے دھرنا ختم کر دیا، چاہتے تو تھوڑا سا ریزسٹنس شو کر سکتے تھے یا کچھ درمیان میں ہوتا، یہ تو ہم نے دیکھا کہ بالکل سرسری سے یہ کیا ہوا؟ میرے نقطۂ نظر سے تو یہ ودن جماعت اسلامی، شاید اس پر یہاں اگر کراچی میں بہت سے جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، ان کا فوکس میئر سے امیر کی طرف شفٹ ہو گیا۔ جو میئر کی ایک چل رہی تھی کہ جب حافظ نعیم کو ظاہر ہے وہ سمجھتے بہت بڑی جماعت اسلامی کو بلدیاتی الیکشن میں جو کامیابی ہوئی تھی اس کے وہ ثمرات ان کو نہیں ملے۔ اب اگر یہ جو ان کا دھرنا تھا اس کے ثمرات بھی اگر وہ نہیں حاصل کر سکے تو پھر حافظ نعیم کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ پھر ظاہر ہے بڑے چیلنج ان کے سامنے آ جائیں گے۔ گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کو کوئی کامیابی اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے، گورنمنٹ کے لیے بہت چیلنجز ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، اب یہ آ گئے، آگے کے مسئلے مسائل اور ہیں، لیکن دھرنا بذات خود جو ہمارا پروٹیسٹ رہا ہے ودن ان دا لاسٹ فیو ایئرز، اس میں ایک دھرنا تھا جو ایک میننگ فل رہا، اور وہ اس لحاظ سے میننگ فل رہا کہ عمران خان صاحب نے 124 دن کا دھرنا کیا، اور الٹیمیٹلی بہرحال ایک ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ پہ عمل ہوا۔ مسئلہ بٹ ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے جی
एक सेकंड मैं आपको कंप्लीट करने देते हैं, एक सेकंड मैं आपको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपके पास जुडिशियल कमीशन बना, ठीक है, रिगिंग के हवाले से जी। जुडिशियल कमीशन के बाद जो है उसकी फाइंडिंग्स आई जी, और चाहे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही उसको कबूल किया गया उन चीज़ों को। तो किसी हद तक हमें वो वे फॉरवर्ड, बाकी हम धरने अगर देखें, ताहिरुल कादरी साहब का देखें और धरने देखें, खुद पीटीआई के धरनाबाद के देखें, हमने उसमें हमें कोई कामयाबी नजर नहीं, वो किसी ना किसी तरह डिफ्यूज हुए, उस तरह कुछ नहीं। बेनज़ीर कुछ ऐड कर रही थी आप, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी हुकूमत के खर्चों के बारे में और गाड़ियों के बारे में। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि हमें एक हफ्ता हो गया है, हम पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं, आपको याद है कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी, उन्होंने एक लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं स्पीकर ऑफिस के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए। हमें हफ्ता हो गया है, हफ्ते से भी ज्यादा, और हम जियो फैक्ट चेक से उनको बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो मालूमात दें कि वो कौन सी गाड़ी है, वो कितने की आपने गाड़ी खरीदी है, वो कौन सी गाड़ियां हैं। और हमें कहा जाता है बस हम आपको कल भेज रहे हैं, घंटे में भेज रहे हैं। एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और ये मालूमात नहीं दी जाती। तो खर्चे भी कम करें और ट्रांसपेरेंसी भी लेके आए। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आपको अवाम के पैसे हैं, आपको ये मालूमात देना बहुत जरूरी है।